السلام علیکم، میں سیلف حافظ توقیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ڈاٹ پی کے۔ اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ نے پرائیویٹ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور ڈونیشن کیا ہوتی ہے، آپ ڈونیشنز کو کس طرح سے بچ سکتے ہیں ڈونیشن سے، یہ بھی ٹرک میں نے آپ کے ساتھ بتانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا ایگریگیٹ تو بہت اچھا ہے لیکن وہ ڈونیشن سے مار کھائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈونیشن پے کرنے پڑے گی، اور ڈونیشن جو ہے وہی سب سے بڑا ایک یہاں پہ ایک رشوت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے اگر پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو پہلا سٹیپ جو ہے، پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپلائی کرنے کے لیے ڈومیسائل ریکوائر نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کے بھی ہیں، پنجاب کے ہیں، کے پی کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، سندھ کے ہیں، یا آپ آزاد جموں کشمیر کے ہیں، تو یہاں پہ ڈومیسائل کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آپ کسی بھی صوبے میں بیٹھ کے کسی بھی صوبے میں دوسرے صوبے میں اپلائی کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ایگریگیٹ اور اپنے بجٹ کا اکارڈنگ کالج چوز کرنا ہے۔ آپ کو یہ ریسرچ کرنی ہے کہ کس میڈیکل کالج کا جو فیس کرائٹیریا ہے وہ سب سے لو ہے۔ اگر آپ سب سے لو میڈیکل کالج کا جو کرائٹیریا، آپ بننا تو آپ کو ڈاکٹر ہی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز والے ہم سے لیتے ہیں، تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنی ہے کہ پاکستان میں سب سے سستا میڈیکل کالج کون سا ہے، اور ایسا میڈیکل کالج جو دور دراز علاقوں میں ہے آپ نے وہ چوز کرنا ہے اگر آپ کا بجٹ لو ہے اور اگر آپ کا جو ایگریگیٹ ہے وہ بھی کم ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج کی میرٹ کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کا پریویس ایئر جو ہے کا جو میڈیکل جو اس کا میرٹ تھا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے ایگریگیٹ اگر اس سال 80% ہے، ٹھیک ہے، بن رہا ہے، تو آپ جس کالج کو سلیکٹ کر رہے ہیں 1 2 3 4 5، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر پچھلے سال اس کا میرٹ کیا رہا، لاسٹ ایئر اس کا میرٹ کیا رہا، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس کا میرٹ آپ کے میرٹ کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، 1-2% اوپر یا نیچے ہے، تو آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ رسک لے سکتے ہیں، ورنہ آپ کو وہاں پہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ 90 تھا یا 95 تھا یا 85 تھا تو پھر بھی آپ کو وہاں پہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم 8 to 10 میڈیکل کالجز جو ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپلائی کرنا پڑے گا، تاکہ آپ کا جو ایزیلی اگر ایک طرف سیٹیں فل ہو بھی جائیں تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 جو ہے، کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اس کالج کی ویب سائٹ پر جا کر اپلائی کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یو ایچ ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور یو ایچ ایس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی وہ ملے، پیچھے سے کیا کہتے ہیں ویب سائٹ پر لسٹ ملے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو صرف نام ملیں گے لیکن آپ کو وہاں پر کوئی ایسی لسٹ نہیں ملے گی جس کو آپ کلک کریں اور وہاں پر آپ اپلائی کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 6 میں، آپ ایک ہی ویب سائٹ پر جا کے اپلائی نہیں کر سکتے، آپ کو ہر پرائیویٹ میڈیکل کالج کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا اور وہاں پر اپلائی کرنا ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ تھا، یہ 5-6 پوائنٹ میں نے آپ کو ڈسکس کیے ہیں کہ آپ کو پہلے ڈومیسائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنے ایگریگیٹ اور بجٹ کے حساب سے پرائیویٹ میڈیکل کالج کو چوز کرنا ہے۔ اب سوال بہت ساری طلبہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر ڈونیشن کیا ہے؟ تو اگر سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ڈونیشن کیا ہے تو میں اس کا سادہ سا جواب دینا چاہوں گا۔ ڈونیشن کیا چیز ہے، ڈونیشن سے کیسے بچا جائے، 2 پوائنٹ، اور کون سے جو الفاظ ہیں وہ ڈونیشن کے لیے سوٹیبل کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر اگر کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالج آپ سے ڈونیشن لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے رشوت لے رہا ہے۔ اب رشوت وہ کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی مجبوری ہے اپلائی کرنا اور اس لیے آپ کو وہاں پر اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بات، دوسری یہ ہے کہ مجبوریاں آپ کا جو ہوتا ہے وہ ایگریگیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایگریگیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایگریگیٹ اگر آپ کا بہت اچھا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایگریگیٹ وہاں پر نہیں بنتا، لو ہوگا، تو یقیناً سی بات ہے وہ آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ہر ایک کالج کی 100 سیٹیں ہوتی ہیں، 100 سے زیادہ سیٹ ہوتی ہیں، تو یہ جو 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں یہ انہوں نے فل تو کرنی ہے، تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو میں یہاں پر اب آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں
ٹرک یہ لگانی ہے کہ ٹرک مثلا کہ آپ کو میکسیمم پرائیویٹ کالجز میں اپلائی کرنا چاہیے، ان کالجز میں بھی اپلائی کرنا چاہیے جن کا سٹینڈرڈ کافی لو ہے، بے شک وہ آپ کے پروونس سے باہر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر پروونس سے باہر اپلائی نہیں کر سکتے، اس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر اچھے کالجز میں ڈونیشن جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ مانگتے ہیں، اس لیے زیادہ مانگتے ہیں کہ وہاں کا کرائٹیریا بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں کا جو ایگریگیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اچھے کالجز میں آپ سے ڈونیشن مانگتے ہیں تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہوگا کہ کیونکہ آپ جو کافی کالجز ہوں گے جہاں پر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ صرف اچھے کالجز میں یا بگ سٹیز میں لاہور یا اسلام آباد میں یا ملتان میں یا کراچی میں یا اس کے علاوہ جو پشاور ہے یہاں پر آپ اپلائی کرتے ہیں، تو ان کالجز کے پاس اپلیکنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب اپلیکنٹ بہت زیادہ ہوں گے تو پھر وہ آپ سے ڈونیشن مانگیں گے، کیونکہ ان کو فائنینشلی مضبوط ہونا ہوتا ہے، تو ڈونیشن صرف وہی اسٹوڈنٹ دیتا ہے جس کا ایگریگیٹ کم ہو، جس کا ایگریگیٹ ٹھیک ٹھاک ہو وہ ڈونیشن نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ سب اسٹوڈنٹ سے بھی ڈونیشن نہیں دی جاتی، لیکن جو کالجز لو اسٹینڈرڈ کے ہوں گے ان کالجز میں اپلیکنٹ کم ہوں گے تو وہ آپ سے ڈونیشن نہیں مانگیں گے۔ ہوپ فلی آپ کو یہ میری پوسٹ اور یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اس سے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں کویشچن ہے مزید تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔